449 والا مذہبی پیشواؤں کا گروہ ٹولہ، فرمایا کہ ان کی طرح تم تجربت گاہوں میں، خانقاہوں میں تزکیے کا نظام نہ چلانا، کیونکہ تزکیہ کے لیے قوانین الہیہ کے ساتھ ہم آہنگی شرط ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم، افرأیت الذی تولی، کیا غور نہیں کیا آپ نے اس فرد، گروہ یا جماعت کے بارے میں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تزکیہ یافتہ ہیں، حالت ان کی کیا ہے، تولی، وہ ہمارے قوانین سے، اقدار سے، نظام سے، عہد و پیمان سے منہ موڑتا ہے، کنی کتراتا ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم، وَآتَى قَلِيلًا وَعَقْدًا، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم تزکیہ کروانے والے ہیں، اور حال ان کا کیا ہے، وَآتَى قَلِيلًا، اس کے پاس جو کچھ آ جاتا ہے، وسائل آ جائے، علم آ جائے، کوئی مال آ جائے، تو اس کو پھر کیا کرتا ہے، اس میں سے کچھ نہیں دے گا، دینا جانتا ہی نہیں۔ اس کا حال کیا ہوتا ہے، عقدہ، عقدہ، عقدہ قادیہ، قادیہ وہ زمین، رفقائے الارض القادیہ، بنجر زمین، نقارہ زمین، شور زمین۔ فرمایا دعویٰ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تزکیہ یافتہ ہیں، اور حال یہ ہے بخل میں، ہرس میں، لالچ میں، کنجوسی میں، اپنی پیٹ پوجا میں وہ بنجر زمینوں کو بھی شرماتے۔ بنجر زمینوں میں تو شاید کبھی بیج اگائے، لیکن ان کے ہاں تم نوع انسانی کے لیے، بھائی چارے کے لیے، ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کبھی ایک پیسہ، ایک پائی، ادنا تری کوشش و کاوش کہ جس سے فلاح انسانیت کا کوئی ادنا تری کام آگے بڑھ سکے، نہیں دیکھو۔ فرمایا عقدہ، وہ زمین جو بنجر ہے، نکارہ ہے۔ تو جب سے یہ خانقاہی نظام آیا رفقائے امتوں میں، تو امتیں یعنی وہ ادارے، خانقاہیں فلرش کرتی ہیں، اور امتیں زوال پذیر۔ جہاں کہیں بھی آپ یہ نظام دیکھیں گے، اس کا خاصہ ہے کہ چند ایک افراد موٹے تازے اور ان سے وابستہ ہزارہ مرید، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر ایک اپنے پیر کو پالتے ہیں، نشو نما کرتے ہیں، اس کو نمائندہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک کی فلاح اور ہزاروں کی تخریب، یہ ہے مذہبی پیشوائیت کا نظام زکوٰۃ، کہ وہ ان کا سارے کا سارا خود ساختہ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایجاد کردہ ہوتا ہے، وہ ایک طبقے یا ایک گروہ کی نشو نما کرتا ہے اور ہزارہ انسانوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس رفقائے محترم، جو دوسری بات ہے جو میں نے حوالے آپ کے سامنے رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، تزکیہ، اس کے حوالے دیے تھے سورہ یعنی البقرہ آیت 129، 151، آل عمران 164 اور سورہ الجمعہ آیت نمبر 2۔ اسی کو آگے چلاتے ہوئے یہ تو حوالہ جات ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سورہ توبہ دیکھتے ہیں رفقائے محترم، اور وہاں سے زکوٰۃ کا جو اگلا مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سورہ توبہ نامی سورہ ہے رفقائے محترم، آیت نمبر 103، اور یہ بھی آیت رفقائے محترم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر یہ آیت بھی سمجھ میں آ جائے تو زکوٰۃ کے مفہوم میں یا قرآن کے مفہوم تزکیہ میں آیت 103 سورہ توبہ آیت 103، 9ویں سورہ آیت 103، ارشاد ربانی ہے رفقائے محترم، خذ من اموالہم صدقۃ، خذ من اموالہم، خذ کا خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً، اور پھر آپ کی نیابت میں ہر امام اور امیر المومنین، لیکن شرط ہے اس کے لیے آگے چل کر تمکن فی الارض۔ تو خذ من اموالہم، لیں آپ ان کے اموال میں سے،
کیا دے اموال میں سے؟ صدقہ، صدقہ، خذ من اموالہم زکاتن نہیں. امام نے مومنوں سے زکات نہیں لینی، یہ مذہبی تصور ہے. امام نے تو زکات دینی ہے رفقائے محترم، زکات لینی نہیں. اموال المومنین میں سے جو کچھ اسٹیٹ امام امیر المومنین لے گا اس کو قرآن کہتا ہے صدقہ. صدقہ، صدقہ وہ چیز ہے، وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، گندم ہو، چارہ ہو، چنے ہو، جو چیز بھی لی جائے گی. اس کے لیے ابھی میں اصول بتائیں گے کہ لینے کے اصول کیا ہیں حضور کتاب اللہ. تو جو چیز ریاست لوگوں کے اموال میں سے لے گی وہ چیز اپنے فنکشن کے حوالے سے صدقہ کہلائے گی. سادہ کا یسدو کو کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم مٹی کے جو کچے برتن ہوتے ہیں ان کو آگ میں پکانا، کہ جب وہ پک جائیں تو کہتے ہیں الاوانی الصادقہ، اور پھٹ جائیں، کچے رہ جائیں، پھٹ جائیں تو الاوانی الکاذبہ. تو یہ جو اموال مومنین میں سے لے گی ریاست وہ مال صدقہ کہلائے گا بایمانہ کہ وہ ٹوکن ہے، وہ علامت ہے، وہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ دینے والا اپنے عہد پر قائم ہے. وہ عہد آگے آ رہا ہے 9:111 کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ مومن بننے کے لیے امیر یعنی ریاست یعنی اللہ تعالی اور ایمان والوں کے مابین ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. مومن یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال اس سے وڈرا ہوتے ہیں، اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتے ہیں. آج سے ہم اپنی جان اور اپنے مال کے خود مالک نہیں. یہ جو عہد ہوتا ہے اس عہد کے بعد اب مومن کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. مومن ایک سفر کرتا ہے رفقائے محترم، اور وہ سفر کرتا ہے مالکیت سے مستخلفیت کی طرف. وہ اپنی مالک ہونے سے دستبردار ہوتا ہے شعوری طور پر، اور وہ قبول کرتا ہے اپنی حیثیت مستخلف. سورہ الحدید آیت نمبر 7 انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. مومن جنت پانے کے لیے جنت کو زمین پر اتارنے کے لیے، معاشرے کو جنتی معاشرے میں ڈھالنے کے لیے یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی جان اور مال کا آج سے مالک نہیں. یا وہ یہ ڈکلیریشن دے دیتا ہے تحریری طور پر، زبانی طور پر، تو اس کے بعد اب اس کا ایک نیا سٹیٹس آتا ہے. وہ کیا ہے؟ مستخلف، یعنی ٹرسٹی کا، یعنی امین کا، یعنی کیشیئر کا. یعنی وہ جو اس کی بلانگنگز ہوتی ہیں وہ اس سے چھین نہیں لی جاتی، اس سے اس کو ڈی تھرون نہیں کر دیا جاتا، محروم نہیں کر دیا جاتا. وہ عہد معاہدہ طے پانے کے بعد وہ چیزیں اسی کے پاس رہتی ہیں. اب فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی حیثیت مالکیت سے مستخلف کی ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد مرکز ان ذمہ داریوں کو جو جنت فراہم کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر آتی ہیں، اس کا وہ کیا ہے، ایک تخمینہ لگائے گا کہ جن کو ہم نے جنت کی ضمانت دینی ہے
ان میں مرد اتنے ہیں، عورتیں اتنی ہیں، حیوانات اتنے ہیں، ان کی ضروریات، غذائی ضروریات یہ ہیں، رہائش کی ضروریات یہ ہیں، بدنی ضروریات یہ ہیں، مانوی ضروریات یہ ہیں. یہ ضروریات کا ایک چارٹ بنے گا، تخمینہ لگایا جائے گا. بجٹ میں پہلے ضروریات کو ہم ڈٹرمن کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ امت کے پاس ایمان کا جنہوں نے عہد کیا ہے وہ ان کے پاس وسائل کتنے ہیں. ان وسائل کو دفعتاً واحدہ کام میں لا کر زندگی کے نظام کو سٹینڈ سٹل کرنا مقصود نہیں ہے. بس ہم وہاں پر ایک منیمم سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کا تعین کریں گے، اور منیمم سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کی ہم ضمانت مہیا کریں گے. اس ضمانت سے عہدہ برا ہونے کے لیے امام، امیر، اس کی انتظامیہ، اس کے مقرر کردہ ایکسپرٹس، اکانومسٹ، اولی الالباب، وہ ایک محضر طے کریں گے کہ اس سال یا ان حالات میں یا ان ایام میں اتنا ہر شخص پر دینا واجب ہے. اتنا مثلا وقت لگائے، اتنا مثلا غذائی جو اس کی پیدا ہو اس میں سے اتنا دے، فلاں میں سے اتنا دے. تو وہ جو کچھ وہ دے گا وہ ٹوکن ہوگا، علامت ہوگی، دلیل ہوگی، شہادت ہوگی کہ وہ شخص جو دے رہا ہے وہ اپنے عہد پر قائم ہے. اس لیے وہ مال صدقہ کہلائے گا. اس صدقے کے قرآن نے دو آگے فنکشن بتائے. نمبر ایک، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. یعنی اس عملے صدقات سے اس فرد کو دو فوائد. نمبر ایک، تطہیر. تطہیر سے مراد ہے نیگیٹو، اس کا معنی ہے جھاڑ جھنکار سے پاک کرنا. اس سے مراد ہے بخل، ہرس، لالچ. اس سے وہ پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا کہ یہ فل عقدہ نہیں ہے. 53/34 میں جو دیکھا تھا، آتا قلیلم و عقدہ، آتا قلیلن اور عقدہ ہونے سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا. نمبر دو سے دوسرا سرٹیفکیٹ یہ ملے گا وَتُزَكِّيهِمْ، یہ اس بات کی دلیل ٹھہرے گا یہ اقدام کہ اس نے اپنے اندر اللہ کی صفت کو، ربوبیت کو پیدا کرنے کا عملی ثبوت دے دیا. اس سے اس کے اندر صفات الہیہ میں سے صفت الرب جو ہے وہ نشو و نما پائے گی. اس کے نفس یعنی ذات انسانی میں جو پوشیدہ امکانات رکھے گئے ہیں ان کی آبیاری کا یہ ثبوت ٹھہرے گا. اور فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، ان افراد کو جو اپنے اس عہد کو سچا کر دکھائیں ان کو آپ تحسین کیجئے، داد و تحسین، حوصلہ افزائی، اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ ان کو دیجئے. بے شک ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کو اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے، اور رسول کی طرف سے، امام کی طرف سے، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہوتا ہے. اس سے اضطراب کی بجائے معاشرے میں سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سکون و اطمینان. اور آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو تمہیں یہ نظام دے رہا ہے وہ تمہیں یہ سب کچھ بار بنائے علم اور بار بنائے سمیع ہونے کے. یعنی علم الہی میں یہ بات ٹھہر گئی کہ اگر تم دنیا میں علم کے گویا مظہر بننا چاہتے ہو تو یہ نظام اپناؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پکار ہمیشہ سنی جائے تو اس نظام کو اسٹیبلش کرو. یہ جو رفقائے محترم آیت ہے جس میں زکوٰۃ کا اور تطہیر کا گویا کہ نتیجہ آتا ہے مال کو دینے سے، کہ جو مال دیا جائے وہ قرآن کی اصطلاح میں صدقہ کہلاتا ہے. تو اس ضمن میں رفقائے محترم
ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں 22-41 سورہ الحج آیت نمبر 41. الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا کہ جماعت مومنین وہ ہیں کہ جب ان کو زمین میں ہم کنسولیڈیٹ کریں گے، اقتدار دیں گے، تمکن دیں گے، تو الصلاۃ کو قائم کریں گے. صلاۃ جب وقت کی قید سے آزاد ہو تو میں بار عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں ہر فرد احکام الہیہ پر چلنے کا عملی طور پر اس کی تربیت پانے والا. اور آگے فرمایا رفقا وآتوا الزکوٰۃ، اور یہ اہل ایمان زکوٰۃ دیا کریں گے، لیا کریں گے نہیں. زکوٰۃ لینا فقہی ہے اور زکوٰۃ دینا قرآنی فریضہ ہے ریاست قرآنیہ کا. اور معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں. یہاں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ زکوٰۃ دینا یہ قرآنی مملکت کا فریضہ ہے، زکوٰۃ لینا نہیں. اور زکوٰۃ ہے رفقا محترم ذات انسانی کی نشو و نما، اور نشو و نما سے مراد ہے صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا. اور اس زکوٰۃ کا اول نظام جو ہے وہ نظام ربا ہے. تو اس ضمن میں رفقا محترم ہم یہاں رکتے ہیں، اور اگلے جمعے انشاءاللہ الزکوٰۃ کے ساتھ جو نظام ربا ہے اس دونوں کا تقابل کریں گے، اور ساتھ کے ساتھ ذات انسانی کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہیں کہ جن کی ایکچولائزیشن مطلوب ہے ان کے 3 پہلو قرآن حکیم سے دیکھیں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.